بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خود ایک نرس تھی اور اس ہسپتال میں کام کرنے کے لیے آئی، لیکن میرے ساتھ ایک بہت برا حادثہ ہوا تھا جس کے بعد میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، میں حاملہ تھی، مجھے واپس نوکری پر رکھ لیا گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس ہسپتال میں کوئی ایک عجیب و غریب کام ہو رہا۔ میں اس کی ٹوہ میں لگ گئی اور حقیقت جاننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابھی مجھے آدھی حقیقت نہیں پتا چلا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا، یعنی کہ مجھے دردیں شروع ہو گئی۔ اور پھر جب وہی سب کچھ میرے ساتھ ہونے لگا جس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی تو میری چیخیں۔ میں روبینہ، ایک عام سی لڑکی جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نرسنگ کے پیشے میں آ گئی۔ ہسپتال میں کام شروع کے بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دوست نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ میرا ہونے والا شوہر منیر ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار آدمی تھا۔ جب پہلی بار اس کے بارے میں سنا تو دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی کہ شاید میری زندگی کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہو رہا ہے۔ شادی کے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا، خوشی، ہنسی اور دلہن بننے کا وہ خواب جو ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ ساس نے شاید یہ سوچ کر یہ رشتہ قبول کیا تھا کہ میں کماتی ہوں، لیکن شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ایک فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ نوکری کی ضرورت نہیں ہے، گھر سنبھالنا زیادہ اہم ہے۔ اس کے لہجے میں محبت اور خلوص تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جو خواب میں نے نرس بننے کے دیکھے وہ ادھورے رہ جائیں گے، لیکن اس کی بات میں جو احساس تھا اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں نے اگلے ہی دن ہسپتال انتظامیہ سے بات، وہ لوگ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے بنا کسی رکاوٹ کے میرا استعفیٰ قبول کر لیا اور میرے کام کے پیسے دے دیے۔ یوں میرا نرسنگ کا سفر ختم ہو گیا اور میں ایک گھریلو عورت بن گئی۔ زندگی حسین تھی۔ منیر کی محبت میں ایک ایسا رنگ تھا جو شاید ہر لڑکی اپنی شادی شدہ زندگی میں دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ میرا خیال رکھتا، ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتا اور میرے ساتھ بہترین وقت گزارتا۔ میں نے سوچا تھا کہ زندگی ایسے ہی گزرے گی، ایک خوشحال اور پرسکون زندگی جہاں میں ایک اچھی بیوی بنوں گی اور وقت کے ساتھ ایک اچھی ماں بھی۔ مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ حادثہ پیش آیا جس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ منیر ایک ٹریفک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے لیے یہ ماننا مشکل تھا جو شخص ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے زندگی کے حسین خواب بانٹ رہا تھا وہ اب نہیں رہا۔ اس کی غیر موجودگی نے میری زندگی کو ایک ایسی اندھیری رات میں دھکیل دیا جہاں روشنی کی کوئی امید نہیں۔ میرے والدین پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اب صرف سسرال کا سہارا تھا، لیکن شاید میرا وہم تھا کہ وہ میرا ساتھ دیں گے۔ میرے شوہر دنیا سے گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا گھر بھی چھن گیا۔ ساس اور نندوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں امید سے ہوں، وہ مجھے بے سہارا چھوڑ کر دروازہ بند کر چکے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں اس وقت 6 ماہ کی حاملہ تھی اور میری شادی کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا۔ جس گھر کو میں نے اپنا سمجھا وہ میرے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ میں در بدر تھی، لیکن یہ سفر کہاں لے جائے گا یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ جس دوست نے میرا رشتہ کروایا تھا وہی میری ساتھی نرس بھی۔ ہم دونوں ایک ہی ہسپتال میں کام کرتی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ جب مجھے سسرال سے بے دخل کر دیا گیا اور دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو میرے قدم خود بخود اس کے دروازے پر جا پہنچے۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا ساتھ دے کیونکہ وہی تھی جس نے مجھے اس رشتے سے جوڑا تھا۔ رات میں نے اس کے گھر پر گزار لی، لیکن صبح ہوتے ہی اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بوجھل آواز میں کہا کہ وہ میرا ساتھ دینا چاہتی ہے لیکن اس کا اپنا شوہر مسئلہ ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسی بات کہہ رہی ہے۔ میں نے کبھی اس کے شوہر کے بارے میں کچھ غلط نہیں سنا تھا، لیکن پھر اس نے جو الفاظ کہے وہ میرے لیے ایک نئی پریشانی بن گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے مگر اپنے شوہر پر نہیں۔ میں اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی کہ وہ بولی، میں نہیں چاہتی کہ وہ تم پر نظر ڈالے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے تو صرف ایک پناہ کی جگہ چاہی تھی، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں رہنا مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن دل میں کسک سی رہی کہ دنیا میں ایک عورت ہی دوسری عورت کے لیے کتنی بے بس ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اس نے کندھے اچکائے اور بے بسی سے کہا کہ یہ تو اس سے بھی نہیں معلوم۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے ہسپتال واپس جانا چاہیے اور وہاں اپنی نوکری کی بحالی کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اس نے میری بات کی تائید کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مالک تمہیں دوبارہ رکھ لے کیونکہ تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے۔ اگلے ہی دن ہم ہسپتال پہنچے اور مالک سے ملاقات کی۔ اس نے میری بات تو سن لی مگر اس کے لہجے میں ایک تلخی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اسے یہ بات ناگوار گزری تھی کہ میں نے پہلے اپنی خوشحال ازدواجی زندگی کے لیے یہ نوکری چھوڑ دی اور اب مشکلات میں واپس آنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ مگر شرائط بدل چکی تھی۔ پہلے میں آپریشن تھیٹر میں کام کرتی تھی جہاں ماحول صاف ستھرا ہوتا تھا، مگر اب مجھے جنرل وارڈ میں بھیج دیا۔ جنرل وارڈ میں نرسنگ کا کام سخت اور تھکا دینے والا تھا، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے وہ کام بھی کرنا تھا جو عام طور پر صفائی کرنے والے عملے کی ذمہ داری ہوتی۔ میں مریضوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی گندگی بھی صاف کرنے پر مجبور تھی۔ یہ میرے لیے ناقابل قبول تھا، مگر اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بے سہارا عورت تھی جو اپنے ہونے والے بچے کے لیے محفوظ جگہ چاہتی تھی، اور یہ ہسپتال ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں میں کچھ وقت کے لیے ٹھہر سکتی۔ ہسپتال کے مالک نے مجھے وہ آخری آپشن دیا تھا جو وہ کسی کو دینا چاہتا۔ وہ چاہتا تو مجھے بہتر کام بھی دے سکتا تھا، لیکن شاید اس کے دل میں میرے استعفیٰ دینے کی
خالص تھی۔ اس کے رویے میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی، مگر میں اس پر شکر گزار تھی کہ کم از کم اس نے مجھے کام پر واپس لے لیا۔ اس نے نہ صرف مجھے نوکری دی بلکہ ہسپتال کے پیچھے موجود کوارٹروں میں ایک کمرہ بھی دی۔ وہ جگہ خستہ حال، دیواروں پر نمی کے نشان تھے، فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام بھی نہیں، مگر میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں میں محفوظ ہوں، اور جب وقت آئے گا تو ہسپتال میں میری ڈلیوری بھی بغیر کسی خرچ کے ہو جائے گی۔ زندگی بے رحم ہو گئی تھی۔ پہلے میں ایک محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی، مگر اب میں ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں تنہا اپنی زندگی کے فیصلے کر رہی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ نوکری پر آئے ہوئے مجھے 8 دن ہو چکے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ہسپتال بہت بدل گیا تھا۔ پہلے کی نسبت اب یہ زیادہ جدید لگتا تھا۔ نئی مشینری آ چکی تھی، عمارت کی تزئین و آرائش ہو چکی تھی، اور عملے کے لیے بھی کچھ بہتر سہولیات فراہم کی گئی تھی، مگر ایک بات جو نہیں بدلی تھی وہ مریضوں کی حالت۔ ہسپتال کا مالک خود کو جدید سہولیات سے لیس کر رہا، لیکن مریضوں کو وہی پرانی مشکلات درپیش تھی۔ وارڈز میں گندگی کی وہی صورتحال تھی، دوائیوں کا وہی فقدان تھا، اور عملے کی کمی پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی۔ میں نے کئی بار یہ سوچا کہ شاید مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے پاس زیادہ مواقع نہیں۔ میں حاملہ تھی اور کسی بھی وقت میرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو شاید مجھے کہیں اور ایسی محفوظ جگہ نہ ملتی جہاں میرا علاج بغیر کسی خرچ کے ہو سکے۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ ہسپتال میں میرا دن مریضوں کو دیکھ بھال میں گزرتا، ان کے لیے دوائیاں لاتی، ان کے زخم صاف کرتے، اور کبھی کبھی ایسے کام بھی کرنے پڑتے جن کا میری اصل نوکری سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر میں خاموشی سے سب کچھ کرتی رہی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وارڈ میں مریضوں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، مگر کسی کو ان کی فکر نہیں۔ ہسپتال کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اندر کی حقیقت وہی پرانی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے ہونے والے بچے پر مرکوز کر دی۔ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں بنوں گی اور اسے کبھی کسی بے بسی کا شکار نہیں ہونے دوں گی، مگر میری یہ سوچ حقیقت میں کیسے ڈھل گئی، یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔ یہ ہسپتال بظاہر ایک نیم سرکاری ادارہ تھا جہاں غریبوں اور امیروں دونوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ غریبوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا تھا، لیکن حقیقت میں یہاں بھی وہی جنگل کا قانون چلتا تھا۔ پیسے والے مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جاتی، جبکہ غریبوں کو انتظار اور مشکلات کے سوا کچھ نہ ملتا۔ کچھ اصول ایسے تھے جن پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا، جیسے کہ اگر کوئی عورت اسقاط حمل کے لیے آتی تو اسے انکار کر دیا جائے، لیکن ایک رات ایک لڑکی آئی اور بغیر کسی سوال و جواب کے اسے فارم دیا گیا اور اس کا کام کر دیا۔ وہ کسی ہاسپٹل کی رہائشی محبت میں گرفتار ہو کر ایک غلطی کر بیٹھی تھی۔ جس لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ بیٹھی وہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ اب وہ اپنے اندر پلتی محبت کی اس نشانی کو ختم کروانے آئی۔ میں نے یہ سب دیکھ کر حیرت سے اپنی دوست نجمہ سے پوچھا کہ اس ہسپتال میں تو پہلے یہ کام نہیں ہوتے تھے، اب کیوں شروع ہو گئے نجمہ؟ نجمہ نے پہلے مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، پہلے انہیں اس بات کی اتنی بڑی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، مگر اب جب انہیں معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی کوکھ سے خاص چیز نکلتی ہے جو مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے تو سب کچھ بدل۔ میں حیران رہ گئی، کیا مطلب؟ کیسی چیز؟ نجمہ نے فوراً اپنی بات بدلی، جیسے اسے احساس ہو کہ وہ مجھے یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ارے میں مذاق کر رہی تھی، کہاں سے ہیرے نکلنے لگے، بس یوں ہی کہہ دیا۔ آج کل ہر جگہ ایسے غلط کام ہو رہے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن میں مزید سوالات کرنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں زیادہ بولنا اپنی مشکلات کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ نجمہ نے میری توجہ ہٹانے کے لیے موضوع بدل دیا، یہ سب چھوڑ، خوش ہو جا کہ تجھے رہنے کی جگہ مل گئی، ڈلیوری بھی فری ہو جائے گی اور نوکری بھی برقرار ہے، اب یہ سوچ کے آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کام ہی کرنا ہے، اور کیا؟ پہلے بھی تم نے ہی میری شادی کروائی تھی، وہ بھی ایک اچھے انسان سے، لیکن میری قسمت بری نہیں، اب دوبارہ کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے۔ نجمہ نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا۔ اب مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کرنا تھا، مجھے اپنے بچے کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی مشکل سے گزرنا پڑے۔ یہ ہسپتال پہلے سے بہت زیادہ بدل گیا، اب یہاں پر ہر طرح کے الٹے سیدھے کیس ہوتے، جو کیس کسی دوسرے ہسپتال میں قبول نہیں کیا جاتا تھا وہ یہاں لے لیا جاتا تھا۔ پہلے یہاں ایک گائنی وارڈ تھا، لیکن اب 2 بنا دیے گئے۔ یہاں خوب پیسے کمائے جا رہے، نوٹ کمائے جا رہے۔ ایک دن ایک لڑکی دوبارہ آئی جو کنواری تھی اور اس نے پھر کوئی غلط کام کر، لیکن اس کے بعد بہت پیسے۔ جب میں اس کے استعمال شدہ سامان کو اٹھا رہی تھی جیسے پٹی وغیرہ، تو اس نے مجھے 5000 کا نوٹ پکڑا اور کہنے لگی کہ یہ رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اتنے سارے پیسے نہیں چاہیے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو شکایت ہو جائے، یہاں پر ایسی چیزوں کی مبارکباد نہیں دی جاتی، اور ویسے بھی آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے جواب دیا کہ اولاد نہیں ہوئی، لیکن میری جان تو چھوٹ گئی ہے۔ میں تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ تم میری گندی پٹیاں اور کچرا وغیرہ اٹھا رہی ہو، اور تم خود بھی ماں بننے والی ہو۔ تمہارا بھی کوئی میری طرح کا معاملہ تھا کیا؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں،
میری شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ پھر تم یہ پیسے رکھ، تمہارے کام آئیں گے۔ میں حیران تھی کہ اتنی آسانی سے اس نے ایک الٹا سیدھا کام کروایا، اسقاط حمل کروایا اور اب پیسے بھی دے کر جا رہی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں، ایسے پیسے دے کر جا رہی جیسے کوئی خوشی ملی ہو اس کو۔ لیکن میں نے وہ 5,000 روپے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، یہ سوچ کر کہ چلو کسی دن میرے کام آ جائیں گے۔ رات ہوتی تھی تو اپنے شوہر کی بہت سوچتی تھی کہ وہ یہاں ہوتا تو میرا خیال احساس کرنے والا آدمی ملا تھا مجھے، لیکن قسمت نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میں روز رات کو اپنی تقدیر پر غور، اپنے اندر بڑھتے ہوئے بچے کی حرکت محسوس کرتی اور سوچتی کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ ہسپتال کی فضا مجھے عجیب سی لگنے لگی۔ ہر روز نئے مریض آتے، کچھ عورتیں در سے کراتی ہوئی آتی، کچھ کو زبردستی لایا جاتا۔ میں نے کئی بار ان لڑکیوں کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ کئی مجبور عورتیں ایسی بھی آتی تھیں جنہیں ان کے گھر والوں نے زبردستی یہاں بھیجا تھا کیونکہ وہ کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ہسپتال کے وارڈز میں اب ایک عجیب سی خاموشی رہنے لگی۔ ڈاکٹروں کے چہروں پر بھی اب وہ پرانی ہمدردی نہیں تھی، سب کو پیسے کی بڑی تھی، جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ خیال۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں آج بھی ایک عزت دار زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے نجمہ سے کئی بار اس بارے میں بات کی لیکن وہ ہمیشہ کہتی کہ دنیا ایسی ہی ہے، ہمیں جینا آنا چاہیے۔ میں نے نوکری کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، روز مریضوں کی دیکھ بھال کرتی، رات گئے تک کام کرتی اور جب بستر پر سونے کے لیے لیٹتی تو اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں۔ ہسپتال میں ایک اور عجیب بات بھی دیکھنے میں آئی۔ کچھ عورتیں جو یہاں پیسوں کے بدلے اپنے گناہوں کا بوجھ کم کرنے آتی تھیں، وہ بعد میں کسی کو پہچاننے سے انکار کر دیتی تھیں۔ وہی عورت جو کل تک سہمی ہوئی تھی، وہی عورت جو کل تک گڑگڑا رہی تھی، آج وہ کسی کو جاننے سے انکار کر رہی تھی۔ شاید پیسہ انسان کو بہت بدل دیتا ہے۔ میرے لیے وقت کا پہیہ بہت تیزی سے چل رہا تھا، دن مہینوں میں بدلتے جا رہے اور میں اس ہسپتال کی دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ میرے قدم اب وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ شاید زندگی ایسے ہی چلتی رہے، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے کوئی راستہ نکالنا ہے۔ جب اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی تو میں سمجھ گئی کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ درد کی شدت بڑھنے لگی اور مجھے چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی۔ میں نے نجمہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ مجھے فوراً مدد کی ضرورت۔ وہ مجھے سہارا دے کر گائنی وارڈ میں لی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، جسم نڈھال ہو رہا تھا اور ہر لمحہ جیسے کوئی بڑی آزمائش کا پیش خیمہ بن رہا تھا۔ اتنے میں سر بھی وہیں موجود تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ چکا ہے تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال، تمہارے پیسے کون دے گا؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن سر آپ نے خود کہا تھا کہ میرا کیس فری ہوگا۔ نجمہ نے جلدی سے مداخلت کی، سر یہ سٹاف ممبر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کی تنخواہ سے کاٹ سکتے ہیں۔ سر نے نجمہ کی بات سنی، پھر سخت لہجے میں کہا، نہیں تنخواہ سے نہیں کاٹیں گے، لیکن اسے پہلے سے بتا دو کہ اس کی وہ چیز ہم رکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران و پریشان نجمہ کو غصے سے دیکھنے لگی۔ کون سی چیز؟ میں نے نجمہ سے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تو نے مذاق نہیں کیا تھا؟ یہاں کچھ ہو رہا ہے، کماری لڑکیوں کی کوک سے کوئی چیز چرائی جا رہی ہے اور میری بھی چرا لو گے؟ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے نجمہ؟ نجمہ نے میری طرف بے بسی سے دیکھ، کہہ رہے ہیں بہت پیسے ملیں گے، آدھے پیسے میں تمہیں دے دوں گی، تم اپنے بچے کے لیے کچھ خرید لینا۔ میری حالت پہلے ہی بہت خراب، لیکن یہ سن کر میرے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے غصے سے کہا، نہیں مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کیا چرایا جا رہا ہے؟ نجمہ نے میری آنکھوں میں دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لی۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں مزید بحث کر سکتی۔ درد کی شدت مزید بڑھ گئی تھی، میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن مجھ میں اب کچھ کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ نجمہ میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں ہوش میں آ گئی ہوں، اس نے جلدی سے مجھے پانی پلایا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، نجمہ نے دھیرے سے کہا۔ میں نے اپنا بیٹا اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ ایک ناقابل بیان خوشی کا احساس تھا۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میرے بیٹے کا نام منیر ہوگا۔ اب وہ میرے بازو میں تھا، بالکل صحت مند اور معصوم، لیکن میری خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اچانک میرے ذہن میں سر کے وہ الفاظ گونجنے لگے، ہم اس کی وہ چیز رکھ لیں گے۔ میرے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنے آپ کو دیکھا، کوئی زخم، کوئی کمی، لیکن سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا جو مجھے بغور دیکھ رہی، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نجمہ مجھے سچ سچ بتاؤ، میرے ساتھ کیا ہوا؟ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ نجمہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر رک گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، سب کچھ ٹھیک، تم بے فکر رہو، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، بس آرام کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہ میری نظروں سے بچنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی راز ہے، کوئی خوفناک حقیقت جسے نجمہ مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ کیا میرے جسم سے واقعی کچھ چرایا گیا تھا؟ لیکن وہ کیا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ نجمہ کی اچانک آمد نے مجھے مزید بے چین کر دیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی
آس پاس تو نہیں۔ پھر تیزی سے میرے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ نوٹ تھے اور کافی زیادہ لگ رہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید یہ میری تنخواہ سے کچھ اضافی رقم ہے، لیکن نجمہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری وہ چیز بڑی تھی، اس لیے اسے اچھے داموں بیچا گیا اور سر نے مجھے اس کا آدھا حصہ دینے کا کہا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری وہ چیز، کون سی چیز؟ کیا چرایا گیا تھا مجھ سے؟ میری آنکھوں میں سوالات کی بھرمار تھی، مگر نجمہ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ میں نے غصے اور الجھن سے کہا کہ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتایا جائے، لیکن نجمہ نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں بس پیسے رکھ لوں اور خاموش رہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے کسی بڑی مصیبت میں پڑنے سے بچا رہی ہوں۔ میں نے غصے سے نوٹ اس کے ہاتھ میں واپس تھما دیے اور کہا کہ میں کچھ نہیں رکھوں گی، مجھے بس حقیقت جاننی ہے۔ نجمہ نے گہری سانس لی اور میری طرف جھک کر آہستہ آواز میں کہا کہ یہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے بارے میں زیادہ جاننا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا کہ وہ مجھے سب کچھ بتائے، ورنہ میں خود ہی کھوج لگا۔ نجمہ نے جھنجلا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اگر میں صبر کر لوں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت حقیقت بتائی جائے، لیکن نجمہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا وہ یہ بات ہسپتال میں نہیں بتا سکتی، یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر مجھے سب کچھ جاننا ہے تو مجھے پہلے ڈسچارج ہونا ہوگا، پھر میں اس کے گھر جا سکتی ہوں جہاں وہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا۔ اب میرے اندر بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے جو یہاں پر پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ کیا مجھ سے واقعی کچھ چرایا گیا تھا؟ کیا یہ سب محض ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا۔ مجھے کہیں بھی کوئی ایسی چوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی جو کسی غیر معمولی چیز کی طرف اشارہ کرتی۔ میری نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی، میرے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر آخر وہ کون سی چیز تھی جسے میرے جسم سے نکالا گیا؟ یہ سوچتے سوچتے میرا سر چکرانے لگا۔ میں بے چینی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ منیر معصومیت سے سو رہا تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایک لمحے کو سب کچھ بھول گئی، لیکن پھر نجمہ کی باتیں دوبارہ دماغ میں گونجنے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے جلد از جلد ڈسچارج ہونے کے بعد نجمہ کے گھر جاؤں گی اور اس سے حقیقت اگلوا کر ہی رہوں گی۔ میں نے کئی بار نجمہ کو پکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھ سے دور رہنے لگی، جیسے اسے ڈر ہو کہ میں اس سے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لوں جس کا جواب دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ رات کو جب میں جاگ رہی تھی تو میں نے سرگوشیوں کی آواز سنی۔ نجمہ اور ایک دوسری نرس آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور انہی کے الفاظ پر کان لگا دیے۔ سر کہہ رہے تھے کہ اس بار کافی نایاب چیز ملی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی۔ نجمہ نے سرگوشی میں کہا واقعی؟ لیکن یہ لڑکی بہت سوالات کر رہی ہے، کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ دوسری نرس نے فکر مندی سے کہا سر نے کہا ہے کہ اسے بس مطمئن کر دو، پیسے دو تاکہ چپ ہو جائے۔ نجمہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر کچھ کہوں، لیکن میں نے اپنے کانوں سے یہ سب سن لیا تھا۔ کوئی چیز تھی جو چرائی جا رہی تھی، اور وہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ کچھ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا، لیکن سب کچھ ٹھیک۔ پھر وہ نایاب چیز کیا ہو سکتی؟ کیا یہ میرے بچے سے جڑی ہوئی کوئی چیز تھی؟ میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے طے کر لیا کہ جو ہی مجھے ڈسچارج کیا جائے گا میں سیدھا نجمہ کے پاس جاؤں گی اور حقیقت جان کر رہوں گی۔ مجھے کسی بھی حال میں اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس ہسپتال میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو غلط، اور میں کسی بھی قیمت پر اسے سمجھنا چاہتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب میں نجمہ کے گھر جاؤں گی تو کیا سچائی سامنے آئیں گی، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی اس کی اصل شروعات ہوئی۔ نجمہ کے گھر پہنچنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ نجمہ کے شوہر کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے ماحول نسبتاً پرسکون تھا۔ میرا بیٹا بھی گہری نیند سو رہا تھا اور نجمہ کے بچے ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے۔ یہ سناٹا کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگ رہا تھا۔ نجمہ نے دروازے کو احتیاط سے بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز کھولنے جا رہی ہوں۔ میں نے بےتابی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں صرف بچہ نہیں ہوتا بلکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو بچے کو خوراک اور خون فراہم کرتی ہے، اسے پلیسینٹا کہتے ہیں۔ یہی چیز انتہائی قیمتی ہوتی ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں اسے بھاری قیمتوں میں خریدتی ہیں۔ باہر کے ملکوں میں یہ خون بنانے والی دواؤں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بات عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو شاید کوئی دوا نہ کھائے۔ میں دم بخود رہ
گئی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نجمہ نے اس بات میں سر ہلا۔ ہاں، انہی دواؤں میں جو اکثر مریضوں کو جلد صحت یاب کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، ان میں یہی چیز استعمال کی جاتی ہے۔ پہلے ہمارے ہسپتال والوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن اب وہ بھی اس کی سپلائی کا کام کر رہے ہیں۔ مریضوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسے کوڑے میں پھینک دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور خفیہ طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ نجمہ اور سر کے درمیان اس دن کی گفتگو کا کیا مطلب تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو پھر میرا والا؟ نجمہ ہلکا سا مسکرا، تمہارا پلیسنٹا بہت بڑا اور صحت مند تھا، اسی لیے اس کی قیمت بھی زیادہ لگی۔ سر نے کہا تھا کہ تمہیں آدھے پیسے دے دیے جائیں کیونکہ تم سٹاف کی ہو۔ یہ لو، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں 25,000 روپے رکھ دیے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں دی۔ میری ماہانہ تنخواہ تو صرف 15,000 روپے۔ یہ خواب جیسا لگ رہا مگر ساتھ ہی ضمیر میں عجیب سی خلش بھی محسوس ہو رہی۔ کیا یہ غیر قانونی ہے؟ میں نے نجمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کسی حد تک ہاں، لیکن دیکھو، اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا۔ ہسپتال میں سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم نے بھی اپنا حصہ وصول کر لیا۔ اب چپ رہو اور سوچو کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں خوش بھی تھی کہ میرے پاس اچانک اتنی بڑی رقم آ، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ یہ پیسے کسی عجیب اور غیر متوقع طریقے سے میرے ہاتھ آئے ہیں۔ نجمہ کی باتوں میں ایک طرح کی شفاف حقیقت۔ واقعی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمیشہ سیدھی اور صاف بات نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں پردے کے پیچھے رہتی ہیں جن کا عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں زیادہ سوالات کرتی رہی تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہسپتال کا پورا نظام اس چیز میں شامل تھا اور میں ایک معمولی نرس، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکتی۔ نجمہ نے میری خاموشی دیکھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب زیادہ نہ سوچو، ان پیسوں کا صحیح استعمال کرو۔ تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ اچھا کرو۔ میں نے سر ہلایا اور خاموشی سے پیسے اپنے پرس میں رکھ لیے۔ نجمہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں نے خود سے ایک سوال کیا، کیا دنیا واقعی ایسی ہے؟ کیا ہر جگہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں؟ اس وقت میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میں اس وقت ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی تھی جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے اندر بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فی الحال میں ان سوالات کو اپنے اندر ہی رکھوں گی۔ زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ میں اپنے بچے کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں وہی خیال گردش کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا۔ یہ سوچیں اکثر مجھے بے چین کر دیتی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ اب میں زیادہ دیر کام بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بچے کی ضروریات زیادہ وقت مانگتی تھی۔ سر نے میری حالت دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ اگر میں کام نہیں کر سکتی تو مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے گزارا ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھا ہوا۔ اس کا چہرہ پریشانی اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر انسانیت کے ناطے پوچھا، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ میری طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا، ہاں، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ میں فوراً اندر گئی اور پانی کا گلاس لا کر اسے دی۔ وہ پانی پی کر کچھ پرسکون نظر آنے لگا۔ مجھے اس کا حال اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے مزید پوچھا، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا، میری ایک بیوی تھی جو آج اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے اولاد کے لیے 10 سال انتظار کیا اور جب اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ خود ہمیں چھوڑ کر چلی۔ اب میرا دل سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا کروں۔ میری بیٹی دنیا میں آئی مگر اس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ وہ بولا، یہی ہسپتال میں، مگر اسے دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں کے بغیر وہ بے چین ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، اگر میں اس بچے کو بھی دودھ پلا دوں تو اس کا بھی پیٹ بھر جائے۔ میں نے اس شخص سے کہا، آپ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آئیں، میں اسے دودھ پلا سکتا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر تشکر بھری نظروں سے کہنے لگا، کیا واقعی آپ ایسا کریں گی؟ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ فوراً اندر گیا اور چند ہی لمحوں میں اپنی ننھی سی بیٹی کو لیا۔ بچی بہت رو رہی تھی، اس کی آنکھیں نم تھی، جیسے بھوک کی شدت تو اسے تڑپا رہی ہو۔ میں نے اسے گود میں لیا اور اپنے بچے کے ساتھ اسے بھی دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا پیٹ بھرا وہ سکون سے سو گئی۔ وہ آدمی میری طرف دیکھ کر بہت شکر گزار نظر آ رہا تھا۔ آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، کسی معصوم کو بھوکا نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ آدمی روزانہ ہسپتال آتا اور اپنی بچے کو میرے پاس چھوڑ جاتا تاکہ میں اسے دودھ پلا سکوں۔ وہ ہمیشہ شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا مگر زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی اس بچی سے انسیت ہو گئی۔ وہ دن بدن میری گود میں سکون محسوس کرنے لگی جیسے میں ہی اس کی ماں ہوں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر ہچکچا رہا ہے۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے کہا، اگر برا نہ مانے تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو ماں کا پیار ملے اور آپ کے بچے کو باپ کا سہارا۔ وہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کرے گی۔ میں نے کچھ
کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار، پھر نرمی سے کہا، یہ سب کچھ بہت اچانک، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، میں آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ بات دل سے کہہ رہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ عزت۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو۔ وہ آدمی میرے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھنے کو تیار اور میری عزت بھی کرنے کا وعدہ کر رہا۔ میں نے اپنے ماضی کو دیکھا جہاں صرف مشکلات ہی مشکلات۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے لیے ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی پیشکش قبول کر لوں، لیکن ایک شرط۔ میں نے اسے کہا، اگر آپ مجھ سے نکاح کر کے مجھے عزت کے ساتھ رکھیں گے اور میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھیں گے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص خوش ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ میرا نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ میں اب ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں میرے بچے کو باپ کا سایہ نصیب ہو گیا تھا اور اس کی بیٹی کو ماں کا پیار مل رہا۔ زندگی اچانک بدل گئی تھی اور میں دعا کر رہی تھی کہ یہ تبدیلی میری اور میرے بچوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ پرویز کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ میرے لیے ایک نیا اور خوشگوار احساس۔ وہ ایک امیر آدمی تھا مگر اس کی امیری میں غرور یا تکبر نہیں تھا۔ وہ ایک شریف النفس اور مہربان شخص تھا جس کی پہلی بیوی کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ جب اس نے مجھے اپنی مرحومہ بیوی کی تصویر دکھائی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتا۔ وہ ایک باوفا شوہر تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی بیوی کی موت کے بعد بھی وہ اسے یاد کرتا رہا۔ میں نے بھی اس سے اپنی پہلی زندگی کے بارے میں بتایا۔ منیر میرا پہلا شوہر ایک اچھا انسان تھا۔ ہم دونوں کی زندگی میں محبت اور عزت تھی مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور۔ ہمارے درمیان شروع میں کوئی بے حد جذباتی اور دیوانی محبت نہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف شدید جذبات کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کی فکر کرنے اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کا بھی نام ہے۔ پرویز نے میرے بیٹے کو دل سے قبول کیا اور میں نے اس کی بیٹی کو اپنا لیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دونوں بچے ہمارے ہی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کے بچوں کو اپنا سمجھا اور یہی چیز ہمیں قریب لی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ پرویز اپنی مصروفیات میں اور میں گھر کے کاموں میں مگن تھی، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ وہ ہسپتال اور وہاں ہونے والے غیر قانونی سرگرمیاں گردش کرتی رہتی۔ میں جب بھی اس بارے میں سوچتی میرے دل میں بے چینی سے پیدا ہو جاتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بارے میں پرویز سے بات کروں۔ ایک رات جب ہم رات کے کھانے کے بعد بیٹھے تھے میں نے ہسپتال کے واقعات کا ذکر کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہاں پر پلیسنٹا کا غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے اور یہ کام اندرونی طور پر ہسپتال کے کچھ ملازمین کی ملی بھگت سے کیا جا رہا ہے۔ پرویز میری باتیں بہت غور سے سنتا رہا۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا ایک قریبی دوست محکمہ صحت میں کام کرتا ہے اور وہ اس معاملے کو حکام تک پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شکایت درج کروانا ایک اچھا قدم ہو، لیکن میرا نام اس میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے نجمہ کسی مشکل میں پڑ جائے۔ نجمہ نے میری مدد کی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ پرویز نے مجھے تسلی دی کہ کسی بھی اسٹاف کا نام سامنے نہیں آئے گا اور صرف ہسپتال کے مالک اور اس کے کارندوں سے سوالات کیے جائیں۔ میں نے اس کے فیصلے کی حمایت کی۔ چند دنوں بعد پرویز نے مجھے بتایا کہ محکمہ صحت نے کارروائی کرتے ہوئے ہسپتال کے مالک کو طلب کیا۔ اس کی سخت سرزنش کی گئی اور اسے وارننگ دی گئی کہ اگر دوبارہ ایسی کوئی غیر قانونی سرگرمی رپورٹ ہوئی تو ہسپتال بند کر دیا جائے۔ یہ خبر سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ مکمل طور پر انصاف نہیں تھا مگر کم از کم یہ غیر قانونی کام رک گیا تھا۔ میرے دل میں خوشی اور سکون کا احساس تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے معاشرے کی بہتری کے لیے ایک مثبت قدم اٹھایا۔ یہ ہسپتال ان لڑکیوں کی مدد کر رہا تھا جو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے وہاں آتی مگر حقیقت میں وہ مزید گناہ کے راستے پر چل پڑتی۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں انہیں روکنا ضروری تھا اور میں نے اپنے شہری ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی۔ ہسپتال کے اس غیر قانونی کاروبار کا رک جانا ایک بہت بڑی جیت تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتی تو شاید یہ سب چلتا رہتا اور ناجائز طریقے سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا۔ میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح معصوم عورتوں کو دھوکہ دیا جاتا اور ان کے علم میں لائے بغیر ان کے جسم کا ایک حصہ بیچ دیا جاتا۔ یہ ظلم تھا اور میں نے اسے ختم کروا کر اپنے ضمیر کو سکون پہنچایا۔ زندگی اپنے معمول کی رفتار سے چل رہی مگر میرے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہو چکا۔ پرویز کے ساتھ میری زندگی خوشگوار تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے۔ میں نے سیکھا تھا کہ کبھی کبھی مشکل فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ فیصلے آسان نہ ہوں۔ میں نے اپنی ہمت سے ایک بڑے مسئلے کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس پر مجھے فخر تھا۔ اب میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور پرویز کی بیٹی کی پرورش کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا۔ پرویز بھی ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا جو ہر لمحے میرا خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک خوشحال زندگی کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے ملک میں ہسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عام طور پر لوگ ہسپتال میں اپنی صحت کی بحالی اور زندگی بچانے کے لیے آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں
یہاں کچھ ایسے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام بھی ہو رہے ہیں جن پر کوئی نظر نہیں رکھ رہا۔ مریض اور ان کے لواحقین پہلے ہی اپنی تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ پس پردہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں ہونے والی بے ضابطگیوں میں غیر معیاری علاج، غلط تشخیص، جعلی دوائیوں کا فروخت ہونا اور غیر قانونی طریقوں سے اعضاء کی خرید و فروخت جیسے معاملات شامل۔ اس کے علاوہ مریضوں کے میڈیکل ریکارڈ میں جلد سازی، اضافی بلنگ اور سہولیات کی فراہمی میں بددیانتی بھی عام ہو چکی ہے۔ یہ تمام عوامل نہ صرف مریضوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں بلکہ پورے معاشرے میں صحت کے نظام پر سوالیہ نشان بھی لگا دیتی ہیں۔ ہسپتالوں میں کچھ عملہ اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنے پیشے سے وفادار نہیں رہے۔ ایک نرس، ڈاکٹر یا وکیل کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ وہ لوگ جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں انہیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے اور ہر صورت میں اپنے فرائض دیانتداری سے نبھانے چاہیے۔ ہسپتال میں ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک محفوظ جگہ پر ہے جہاں اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، لیکن کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرتے ہوئے غیر قانونی دھندوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں صحت کے اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور قوانین پر سختی سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مختلف غیر اخلاقی کام آسانی سے کیے جا رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں کچھ مخصوص گروہ موجود ہوتے ہیں جو مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ جگہوں پر نوزائیدہ بچوں کو چوری کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔ خواتین کی سرجری کے دوران ان کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں اور غریبوں کو جھوٹی امید دے کر ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سن کر ہر حساس دل رکھنے والا شخص افسوس اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی اور معیاری سہولیات کی شدید کمی ہوتی ہے۔ کچھ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو دوائیاں تک نہیں ملتی اور اگر ملتی بھی ہیں تو وہ غیر معیاری یا زائد المیعاد ہوتی ہیں۔ کچھ نجی ہسپتالوں میں صرف پیسے والوں کو بہترین علاج فراہم کیا جاتا ہے جبکہ غریب مریضوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں ہونے والی بد انتظامی کی ایک بڑی وجہ کرپشن بھی ہے۔ جب ایک ڈاکٹر یا نرس کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک پورا نظام ہی خراب ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مریض یا اس کا رشتہ دار آواز اٹھاتا بھی ہے تو اسے خاموش کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے اتنے مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ انصاف کے لیے لڑنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ یہ تمام مسائل معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک ایسا پیشہ جسے دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور اہم سمجھا جاتا ہے، اگر وہی بددیانتی کا شکار ہو جائے تو عوام کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ لوگ ہسپتالوں میں علاج کے لیے جانے سے ڈرتے ہیں اور متبادل طریقہ علاج کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات مزید خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت۔ سب سے پہلے حکومت کو سخت قوانین بنانے اور ان پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ ہر ہسپتال میں ایک آزادانہ نگرانی کا نظام ہونا چاہیے جہاں عوام اپنی شکایت درج کروا سکے اور ان کا فوری ازالہ کیا جائے۔ دوسرا، ہسپتالوں کے عملے کی سخت اسکریننگ اور تربیت ضروری ہے۔ ہر ڈاکٹر، نرس اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو یہ احساس دلایا جانا چاہیے کہ وہ صرف ایک ملازم نہیں بلکہ ایک انسانی جان کے محافظ ہے۔ اگر وہ اپنے فرائض کو ایمانداری سے انجام دیں گے تو نہ صرف معاشرہ بہتر ہوگا بلکہ ان کے اپنے دل کو بھی سکون ملے گا۔ تیسرا، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ مریضوں کے رشتہ داروں کو چھو کر نہ رہنا چاہیے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر معمولی بات نظر آئے تو فوراً متعلقہ حکام کو اطلاع دینی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایسے عناصر کو بے نقاب کریں جو ہسپتالوں میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ صحت کا شعبہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک صحت مند معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، اور اگر اس بنیاد میں دراڑیں پڑ جائیں تو پورا معاشرہ گر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر، نرس، وکیل اور دیگر شعبہ جات کے افراد کو اپنے پیشے کے تقدس کا برقرار رکھنا چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے تاکہ کوئی بھی ان کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے۔ صرف اسی صورت میں ہم ایک مضبوط اور صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جہاں ہر انسان کو عزت اور انصاف مل سکے۔ زندگی آزمائش اور مشکلات سے بھری ہوئی، لیکن اگر انسان صبر، حوصلہ اور نیکی کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جسے ہم فوری طور پر نہیں سمجھ پاتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو حالات چاہے کتنے خراب کیوں نہ ہو، انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ انسان کو بعض اوقات ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ بے بسی، تکلیف اور مایوسی انسان کو گھیر لیتی ہے، لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں صبر اور ثابت قدمی کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر انسان ہمت نہ ہارے، اپنے اصولوں پر قائم رہے اور سچائی کے ساتھ کھڑا رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ مشکلات کے اندھیرے کتنے گہرے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت روشنی بن کر راستہ دکھا دیتی ہے۔ میری اپنی کہانی اس حقیقت کی جیتی جاگتی مثال۔ میں ایک ایسے دور سے گزری جہاں سب کچھ اندھیر تھا، راستے بند لگ رہے تھے اور زندگی کی
किसी कठिन आजमाइश से कम, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले किए और अल्लाह पर भरोसा रखा। नतीजा ये निकला कि वही हालात जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त लग रहे थे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले। अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते खोले और मेरा अंजाम वो हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की। यही जिंदगी का असूल है, अगर हम सच्चाई पर कायम रहें, दूसरों की मदद करें और सब्र के साथ हालात का सामना करें तो अल्लाह हमें मायूस नहीं करता। मुश्किलात आती हैं लेकिन वो हमेशा रहने के लिए नहीं होती। अगर नीयत साफ हो और यकीन अल्लाह पर हो तो अंजाम हमेशा अच्छा होता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।